مجھے یاد آیا میں ویسے تو کئی بار حاضری ہوئی اور جب بھی حاضری ہوئی کوئی نہ کوئی تاریخی واقعہ میرے دماغ میں اس وقت کا محفوظ ہے۔ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک موقع پر حاضر دربار مصطفیٰ تھا، عصر کی نماز پڑھ کر کے میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتفاق سے ایک نوجوان لڑکا سیاہ فام ہاتھ میں ایک کتاب لیے آیا اور اس نے کتاب ایسے پھینکی اور کھڑے ہو کر کے اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میں نے کتاب ہاتھ میں لے لیا، دیکھا تو کتاب کا نام تھا البدایہ والنہایہ، عربی کی ایک کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے لی اس کتاب کو اور پڑھنا شروع کر دیا اور انتظار کرنے لگا کہ یہ نماز پڑھے تو میں ان سے کچھ گفتگو کروں، اس لیے کہ طالب علم معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے نماز ادا کر لی، میں نے ان سے پھر گفتگو شروع کی تو میں نے ان سے پوچھا ماذا تشتغل، آپ کرتے کیا ہو، آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اتعلم فی الجامعہ الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ، میں مدینہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ گویا وہ ایک اسٹوڈنٹ طالب علم تھے۔ جب میں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ ایک طالب علم ہے اور مدینہ یونیورسٹی جو وہاں کے نزدیکیوں کی قائم کی ہوئی یونیورسٹی ہے اور اپنے غلط نظریات کو پھیلانے کے لیے وہ عرب کے مختلف ملکوں سے غربا کو بلا کر کے ان کو اپنے مخصوص نظریے کا حامل بناتی ہے، تو میں نے سوچا کہ ذرا ان سے کچھ خیریت معلوم کر لی جائے۔ چنانچہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو بتایا انا من سودان، میں سودان کا رہنے والا ہوں۔ اب اس کے بعد میں نے ان سے سوال کیا کہ کم صفن قراءتا، کتنی جماعت آپ نے پڑھی ہے، کتنی کلاس آپ پڑھ چکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اقرأ فی الصف السادس، میں عربی کلاس کے اعتبار سے 6ویں کلاس کا طالب علم ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ هل قرأت کتابا فی العقیدہ، کیا آپ نے عقیدے کی کوئی کتاب پڑھی ہے، عقیدے میں کوئی کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ کہا نعم قرأت، ہاں میں نے پڑھی ہے۔ تو جب میں نے اتنا سب ان سے معلوم کر لیا تو میں نے سوچا کہ ذرا ان کا عقیدہ معلوم کروں کہ یہ ادھر کے ہیں یا ادھر کے، مگر ڈائریکٹ تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ وہاں پہ کچھ بولنا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، لوگ چونکہ عصر کی نماز پڑھ کر بہت تیزی سے روزے رسول پر حاضری دینے کے لیے بے قرار نظر آ رہے تھے اور فوج در فوج لوگ رسول پاک کے روزے پر جا رہے تھے، تو میں نے عربی ہی میں ان سے سوال کیا الناس يذهبون الى روضة النبي صلی اللہ علیہ وسلم ويصلون عليه ويسلمون عليه، هل النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسمع؟ یہ جو فوج در فوج لوگ رسول پاک کے روزے پر سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا رسول پاک ان کے سلام کو سنتے ہیں؟ کیا ان کے سلام کو نبی سنتے ہیں؟ میں نے سوچا کہ اگر یہ بتائیں کہ ہاں سنتے ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ ادھر کا ہے، اور اگر یہ کہے گا کہ نہیں سنتے ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ ادھر کا ہے۔ چنانچہ میں نے جب یہ سوال کیا تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فوراً ہی قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر کے اپنا جواب دے رہا اس نے تشریف رکھیں۔ حضرت ابھی نہیں آئے ہیں، عبداللہ میاں حماد میں زیادہ ہی عقل مندی دکھا رہے، جب نہیں آئے تو کیوں آپ لوگ چپ چاپ تشریف رکھیں۔ آپ لوگوں کو دیکھ کر کے لوگ کھڑے ہو گئے، آپ لوگوں کے حال چال کو دیکھ کر کے بیٹھیے اپنی جگہ پر۔ حضرت ابھی تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے، ان کا جلوہ تو بہت دور سے بکھرتا نظر آتا ہے، الحمدللہ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چڑھا، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ ابھی آپ دیکھیے گا حضور تاج الشریعہ کے فضل و کمال کا جلوہ کس طرح سے بکھیرتے ہوئے میرے مخدوم گرامی قاضی القضات فی الہند علامہ اسد رضا صاحب کی بلا کی جلوہ گری ہوگی۔ اب آپ اس کے بعد میں اپنی آنکھوں میں نور پیدا کیجیے گا، وہ جب تشریف لائیں گے تو بہت دور سے نورانیت بکھرتی نظر آئے گی۔ تشریف رکھیے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ میں نے اس سے پوچھا بتائیے یہ جو لوگ جا رہے ہیں یہ نبی پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، نبی ان کے سلام کو سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ جو ہی میں نے یہ سوال کیا اس نے آؤ دیکھا نہ تھا قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور کہتا ہے قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم انک میت وانہم میتون، اور اس کے آگے پھر اس نے اپنا جملہ لگاتے ہوئے کہا فکلہم سوا سوا۔ نہیں سمجھایا، یہی تو گڑبڑی ہے۔
نہ آپ خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ علماء کے سمجھانے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بھلا بتائیے کہ کیسے عقیدہ بچے گا؟ میں نے جب کہا تو اس نے جواب میں یہ آیت پڑھی، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے انک میت وانہم میتون، قرآن کریم کی آیت کریمہ اس نے پڑھا اور کہا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انک میت، اے نبی آپ پر بھی موت طاری ہو جائے گی اور دوسرے لوگوں پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ اب آگے وہ کہتا کیا فکلہم سوا سوا، یعنی سب برابر، سیم سیم۔ یہ اس نے مجھ سے کہا، میں نے کہا کلہم سوا سوا، کہا نعم کلہم سوا سوا۔ ہم نے کہا حل تعرف اسم الشیخ ابن القیم، کیا آپ ابن قیم کا نام جانتے ہیں؟ یہ میں نے نام اس لیے لیا کہ وہاں کے سب سے بڑے گرو گھنٹال بھی اس کو اپنا امام مانتے ہیں۔ ابن قیم یہ ایک طبقے کا بہت بڑا امام کہلاتا ہے، کئی صدی پہلے گزر چکا۔ ابن قیم کا میں نے نام لیا، میں نے کہا کہ کیا آپ ابن قیم کا نام سنے ہیں؟ کہا نام۔ میں نے کہا کیا آپ نے ان کی کتاب الروح کا مطالعہ کیا ہے؟ کہا لا، نہیں۔ میں نے کہا قال ابن القیم فی کتاب الروح الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون قد صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ سبحان اللہ۔ میں نے ان سے کہا کہ ابن قیم نے اپنی کتاب الروح میں لکھا ہے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے۔ ابن قیم آگے لکھتے ہیں کہ جتنے نبی ہیں وہ سب کے سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ میں نے جب ابن قیم کا نام لیا تو کیا ان کا ڈھیلا ہو گیا؟ میں اپنے لیے تہذیب کے خلاف سمجھتا ہوں بولنا، مگر کچھ ڈھیلا ہو گیا، چاہے شروع ڈھیلا ہو یا اور کوئی ڈھیلا ہو، کچھ ڈھیلا ہو گیا۔ میں نے کہا ابن قیم نے لکھا ہے کہ سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ نبی مردہ کلہم سوا سوا۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ ابن قیم نے اپنی کتاب الروح میں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر نبی زندہ ہوتے تو دکھائی کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے خود ابن قیم نے اسی کتاب میں لکھا ہے یہ تو بہت بے وقوفی کا سوال ہے، بہت حماقت بھرا سوال ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ جو زندہ ہو وہ دکھے، تب تو ہم کہہ دیں گے کہ جنات ہیں ہی نہیں، ہم کہہ دیں گے کہ فرشتے ہیں ہی نہیں، بلکہ اور آگے بڑھ کے کہہ دیں گے خدا ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ یہ سب موجود ہیں مگر ہمیں دکھتے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جو زندہ ہو اس کا دکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جنات زندہ ہیں مگر دکھتے نہیں ہیں، فرشتے زندہ ہیں مگر دکھتے نہیں ہیں، خدا زندہ ہے مگر دکھتا نہیں ہے۔ ایک بے وقوف تقریر کرتے ہوئے 5-6 سال پہلے بول گیا کہ بریلوی کہتے ہیں نبی زندہ ہے، دکھتے کیوں نہیں ہے؟ لیکن آنکھ والے تیرے جلوے کا دیدہ کور کو کیا ہے نظر۔ میں نے جو ہی کہا ابن قیم نے یہ لکھا ہے، اب اس کو آپ مانتے ہو کہ نہیں؟ تو چونکہ جب باپ دادا کی بات آتی ہے نا تو آدمی بہت جذباتی ہو جاتا ہے۔ خود ہمارا اور آپ کا حال یہ، اگر ہمارے عالم، ہماری مسجد کے امام، ہمارے پیر کو کسی نے کچھ کہہ دیا تو فوراً ہم آستین چڑھانے لگتے ہیں، میرے پیر کو تم نے کہہ دیا، میرے امام کو تم نے کہہ دیا، میرے عالم کو تم نے کہہ دیا، اور جو نبی کو کہتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر کے دوستی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں اپنے پیر کی، اپنے عالم، اپنے امام کی عظمت زیادہ ہے، نبی کی عظمت اس سے کم ہے۔ اگر نبی کی عظمت اس کے دل میں زیادہ ہوتی تو نبی کے گستاخوں کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں۔ بے شک بے شک، حق بات ہے۔ مسلمان ہے وہی جو دین پر قربان ہوتا ہے، مسلمان ہوں یہ کہہ لینا بہت آسان ہوتا ہے۔ میں نے جب یہ بات کہی کہ ابن قیم نے لکھا ہے، کیا اس کو مانتے ہیں؟ کہا نعم نعم ھذا صحیح ھذا صحیح۔ میں نے کہا اونٹ اب پہاڑ کے نیچے آ رہا ہے، ابھی آیا نہیں، آ رہا ہے۔ میں نے پھر جب اس سے سن لیا، اس نے کہہ دیا کہ ہاں میں مانتا ہوں، تو میں نے کہا سوال، میرا ایک سوال ہے،
اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا آپ نے قرآن کی آیت پیش کی ہے انک میت، اے نبی آپ پر موت طاری ہو جائے گی، تو گویا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے کہ نبی مردہ، جبکہ رسول پاک کی صحیح حدیث ہے کہ نبی زندہ ہے. تو قرآن سے آپ ثابت کرنا چاہتے کہ نبی مردہ، حدیث سے آپ ثابت بتا رہے ہیں کہ نبی زندہ. اب بتائیے کہ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے؟ دونوں میں صحیح کون ہے؟ ذرا اس کو آپ سمجھائیے. بہت ٹائم ہو گیا. نہیں حضرت چلنے دیجیے، چلنے دیجیے. ارے ہم نہیں مگر چلیے. ہاں حضرت حماد میاں تشریف لے آئے ہیں، عبداللہ میاں تشریف لے آئے ہیں، مفتی ابرار صاحب تشریف لے آئے ہیں، مفتی سعید عالم صاحب تشریف لے آئے ہیں. فون کریے. نہیں سمجھ رہے ہوں گے سب. اچھا السلام علیکم. ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. جو حضرات پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں، اور جو حضرات نوجوان کرسی پہ ہیں وہ سامنے یہاں آ جائیں. بزرگ حضرات کو کرسی دے دیں، اور جو حضرات روڈ پہ ہیں وہ اندر آ جائیں. اس طرف آ جائیں، اس طرف آ جائیں. کافی جگہ موجود ہے، ابھی یہاں سامنے آ جائیں. تو اگر اجازت ہو تو گفتگو پوری کر لیں. یہ ٹھیک رہے، ساتھ میں رہیں گے. ہم لوگ یہ میرے اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے مہکتے ہوئے گلو ریحان ہیں. ابھی میں اسی سفر میں تقریباً 12-13 روز ہو گیا مستقل سفر ہی میں ہوں. آپ میری طرف متوجہ رہیں اور حضرت کا دیدار کرتے رہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے جلدی سے ادھر ہو جائیے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ الکرام اجمعین. مجھے ایک بات یاد آ گئی ابھی تازہ جو میں نے پہلی بار بات سنی. ابھی 4 روز پہلے 26 تاریخ کو، اسی دسمبر کی 26 تاریخ کو میں پہلی بار رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان پاک پر فاتحہ پڑھنے کے لیے ٹاٹا جمشید پور گیا. پہلی بار حاضری ہوئی تھی. تو وہاں کے مفتی صاحب حضرت مفتی عابد حسین صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ علامہ ارشد القادری یہاں ٹھہرتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے. میں نے کہا میں ذرا زیارت کر لوں. یہ لوگ اور ڈسکس کر رہے ہیں. ماحول کو پرسکون بنائیں، ماحول کو پرسکون بنائیں. جب وہ مجھ کو علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان کی مستقل قیامگاہ کی طرف لے گئے، کہا یہ علامہ ارشد القادری صاحب کی قیامگاہ ہے جہاں حضرت سفر سے آتے تھے، آرام فرماتے تھے، کھانا تناول فرماتے تھے، اسی مکان میں رہتے تھے. اور آگے جو فرمایا انہوں نے کہا ایک موقع پر امین شریعت حضرت علامہ حسین رضا صاحب علیہ رحمت و رضوان ٹاٹا جمشید پور تشریف فرما ہوئے. تو مفتی عابد حسین صاحب نے مجھ سے بتایا ابھی اسی سفر میں کہ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں دور سفر پر تھے. وہاں سے انہوں نے فون کیا کہ میں ذرا تاخیر سے پہنچوں گا، اور خاص جس جگہ میں بیٹھتا ہوں، جہاں پہ میں رہتا ہوں، وہاں پر لے جانا حضرت امین شریعت کو رکھنا. یہ کیا کیوں؟ آگے اس کی وجہ سنیے. علامہ ارشد القادری کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کی دنیا اردو ادب کا کوئی جواب شیر و صبر اور زلزلہ جیسی کتاب لکھ کر پیمان باطل میں زلزلہ پیدا کر دینے والی ذات کا نام علامہ ارشد القادری ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کے بے باک ترجمان کا نام علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان ہے. وہ فرماتے ہیں، میں کسی معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرمایا مفتی عابد صاحب حضرت امین شریعت آ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کے خاندان پر رسول پاک کی خصوصی عنایت ہے.
حضرت امین شریعت کو کسی اور کمرے میں نہیں، جہاں میں رہتا ہوں وہیں لے جا کر کے ان کو رکھنا، تاکہ انوار و تجلیات مصطفیٰ کے امین شریعت کے ذریعہ میرا گھر بھی منور ہو جائے۔ اللہ اکبر، آپ سمجھو، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر۔ میں جو عرض کر رہا تھا، جب میں نے اس سے کہا کہ آپ نے قرآن کی آیت پیش کی اور میں نے حدیث شریف سنائی اور آپ نے اس کو صحیح مان لیا، اس لیے کہ آپ کے شیخ نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ قرآن سے آپ یہ ثابت کر رہے تھے کہ نبی مردہ اور حدیث میں نے پیش کی جس سے ثابت ہے کہ نبی زندہ، تو بتائیے قرآن صحیح ہے کہ حدیث صحیح ہے؟ ہم قرآن کو مانیں کہ حدیث کو مانیں؟ جب میں نے یہ سوال اس سے کیا تو دن میں جس کو کہتے ہیں مثال میں کہ تارے نظر آنے لگے، جناب کو تارے نظر آنے لگے، اس لیے کہ اس سوال کا جواب کوئی غیر مقلد ہوتے ہوئے نہیں دے سکتا ہے جب تک کہ امام اعظم کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگا، جب تک کہ امام مجتہدین کی سر کی غلامی نہیں اختیار کرے گا، بلکہ اس زمانے میں جب تک امام احمد رضا کے سر کی غلامی کا پٹا کرنے میں نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ میں نے اس سے کہا قرآن سے آپ یہ بتا رہے تھے نبی مردہ ہے، میں نے حدیث پیش کی نبی زندہ ہے، آپ نے تسلیم کر لیا کہ حدیث صحیح ہے، تو یہ بتائیے کہ قرآن صحیح کہہ رہا کہ حدیث صحیح کہہ رہی ہے؟ اس لیے کہ دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ قرآن میں آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ نبی مردہ اور میں نے حدیث دکھائی کہ نبی زندہ، تو صحیح کیا ہے ذرا وہ بتائیے۔ یہ وہ مشکل سوال ہے کہ بڑے بڑوں کو دن میں تارے نظر آنے لگتے ہیں، مگر جو امام احمد رضا کا غلام ہوگا وہ دنیا کے کسی خطے میں رہے گا، وہ تو پکار کر کے کہے گا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سندھ دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بھی لکھا ہے دل میں دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ میرے رضا۔ میں نے جب یہ بات اس کے سامنے رکھی وہ پریشان ہو گیا۔ میں جو حضرات اس میں پڑھے لکھے ان کی توجہ چاہتا ہوں، کبھی کبھی میں یہ بات کہہ بھی دیتا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، وہ کیا ہوا کہتا ہے میں سنی نہیں ہوں، میں فلاں عقیدے سے تعلق رکھتا ہوں، تو مجھے شبہ ہونے لگتا ہے کہ یہ پڑھ کر کے ہوئے ہیں کہ آپ بے پڑھے لکھے، اس لیے کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی بدعقیدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی پڑھا لکھا آدمی، سوچ سمجھ کا آدمی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والی جماعت میں چلا جائے، ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ آدمی جس در کی کھاتا ہے اس در کی کاتا ہے۔ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، مگر کیا کیجئے گا تیرا کھائے، کیا بات ہے، کیا بات، تیرے غلاموں سے الجھیں بڑے بے حیا۔